السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ اے حکیم اہل سنت موسیٰ طور رضا، اے حکیم اہل سنت موسیٰ طور رضا، تیری بزم علم تھی یا جلوہ نور رضا۔ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم حکیم اہل سنت حکیم محمد موسیٰ امرتسری رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہندوستان کی مردم خیز آبادیوں میں پنجاب کا ایک تاریخی شہر امرتسر بھی ہے، جہاں سکھوں کا گردوارہ گولڈن ٹیمپل بھی واقع ہے۔ ہندوستان کی تقسیم سے قبل یہ شہر اہل علم و دانش کی جولانگاہ اور اہل عشق و عرفان کا مرکز فیضان تھا۔ اس خاک سے ایک سے بڑھ کر ایک یگانہ روزگار اور کچ کلاہانے فکر و فن اٹھے، اور اس شہر کے حوالے سے جب اہل عشق و تصوف اور ارباب علم و حکمت کی داستان چھڑی جاتی ہے تو روح میں تازگی اور قلب میں دماغ میں بالغی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ مگر حواتی سے روزگار کی دست درازیوں نے بھی کتنے ہی چمن اجاڑے، آج کے امرتسر پر نگاہ پڑتی ہے تو عہد ماضی کے تمام حقائق ایک خواب سے معلوم ہوتے ہیں۔ حکیم محمد موسیٰ چشتی امرتسری نظامی رحمہ اللہ علیہ اسی شہر کے ایک علمی اور طبیب خاندان میں 28 صفر المظفر 1346 ہجری پر مطابق 27 اگست 1927 کو پیدا ہوئے۔ حکیم محمد موسیٰ امرتسری رحمہ اللہ علیہ نے قرآن کریم ناظرہ قاری کریم بخش سے پڑھا اور کتب فارسی مفتی عبد الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ علیہ سے مدرسہ نعمانیہ امرتسر سے پڑھی۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ مولانا محمد عالم عاصی رحمہ اللہ علیہ سے بھی آپ نے استفادہ کیا۔ کتب طب مثنوی مولانا حضرت روم رحمہ اللہ علیہ کی پہلے 2 دفتر اپنے والد گرامی سے پڑھے اور علمی ریاضی کی باقاعدہ تحصیل اور بہی کھاتے کا حساب محمد شفیع پاندے صاحب سے حاصل کیا۔ حضرت حکیم اہل سنت مولانا محمد موسیٰ امرتسری رحمہ اللہ علیہ نے روحانی علم حاصل کرنے کے لیے حضرت قبلہ علی محمد چشتی نظامی بستی شریف ضلع ہوشیار پور بھارت سے سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ فخریہ نصیریہ میں بیعت کا شرف حاصل کیا۔ آپ کے والد گرامی بھی حضرت قبلہ علی محمد چشتی رحمہ اللہ علیہ سے بیعت کا شرف رکھتے تھے، گویا آپ اپنے والد گرامی کے روحانی پیر بھائی بھی ہوئے۔ حضرت حکیم اہل سنت رحمہ اللہ علیہ عابد، زاہد، تہجد گزار اور علم و عرفان کے منبع اور مرکز تھے۔ صاحب ذوق و شوق، وسیع القلب، خوش خلق اور اشفق بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کے اخلاق و اوصاف کے بارے میں پروفیسر محمد ایوب صاحب قادری رقم دراز ہیں۔ حکیم اہل سنت نہایت وسیع القلب، مہمان نواز، علم و ادب کے شیدائی، معارف پرور، پرانی قدروں کے محافظ اور مجموعی اخلاق و آداب ہیں۔ آپ کا مطب طبی مرکز سے زیادہ علم و ادب اور تہذیب و ثقافت کا مرکز ہے۔ آپ نے 1974 میں حج بیت اللہ شریف اور زیارت گنبد خضرا شریف کا شرف حاصل کیا۔ قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی قادری رحمہ اللہ علیہ سے دلائل الخیرات اور قصیدہ بردہ شریف کی اجازت حاصل کی۔ حضرت مولانا مدنی رحمہ اللہ علیہ نے آپ کو اعجاز خلافت سلسلے عالیہ قادریہ رزاقیہ برکاتیہ رضویہ میں بھی عطا فرمائی۔ اس سے قبل آپ سلسلے عالیہ چشتیہ نظامیہ میں صاحب مجاز تھے۔ قرآن مجید ترجمہ اعلیٰ حضرت کنز ایمان کی ضرورت ہوئی تو حضرت علامہ مفتی سید احمد ابو البرکات رحمہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر حاصل کرنا پڑتا۔ ان دنوں کنز ایمان بھی غیر مجلد ہوتا تھا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی تصانیف سے میرے جیسے کم علم لوگ واقف ہی نہ تھے، گویا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی علمی مقام اور تحقیقی کام سے عوام تو عوام، خواص بھی بے خبر تھے۔ لاہور کے سنی علماء زیادہ تر حضرت مولانا عبد القادر المعروف بھی غلام قادر ہروی رحمہ اللہ علیہ سے خوب متاثر تھے۔ حضرت قبلہ حکیم صاحب مرحوم نے 1968 میں مرکزی مجلس رضا کا قیام فرمایا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کا لٹریچر چھپوا کر ملک کے کونے کونے میں بلا معاوضہ تقسیم کرنا شروع کیا، بلکہ بیرون ملک بھی بھیجواتے، جس سے مخالفین کے قلوب و اذہان میں زلزلہ آ گیا۔ الحمدللہ آج اعلیٰ حضرت کے تحقیقی کام پر کئی اسکالرز پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، یہ حضرت حکیم صاحب ہی کا فیضان ہے۔ حضرت حکیم اہل سنت علیہ رحمت رضوان کے والد گرامی بھی تحقیق و مطالعے کا بڑا پاکیزہ ذوق رکھتے تھے۔ امرتسر میں 25,000 کتابیں خود ان کے ذاتی کتب خانے میں موجود تھی، مگر تقسیم ہند کے فسادات میں غیر مسلموں نے آپ کے کتب خانہ اور مطب کو نظر آتش کر دیا، مگر ان تمام قربانیوں کے باوجود آپ نے
سلطنت خداداد میں مہاجرین کو ان کا حق مل نہ سکا۔ حضرت حکیم اہل سنت علیہ رحمت رضوان نے اپنے والد گرامی سے قرآن عظیم پڑھا اور قاری کریم بخش صاحب سے قرأت سیکھی۔ فارسی کی کتابیں کریمہ، سعدی، پن نامہ، گلستان بوستان، سکندر نامہ، زلیخا، احسن القواعد، اخلاق محسنی وغیرہ اور عربی صرف کی کتابیں مفتی عبد الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ علیہ سے مدرسہ نعمانیہ امرتسر میں پڑھی۔ حضرت مولانا عاصی علیہ رحمت رضوان کی درسگاہ سے بھی آپ نے استفادہ فرمایا اور اپنے والد ماجد سے علم طب کی تعلیم حاصل کی۔ مثنوی شریف کے پہلے 2 دفتر پڑھے اور انہی کے زیر سایہ مطب کی تربیت حاصل کی۔ فطری ذوق علمی اور کثرت مطالعہ سے تاریخ و ادب اور تصوف و اسلامیات کے مختلف صیغوں میں درک و کمال حاصل کیا۔ عربی، فارسی، اردو، پنجابی زبان و ادب پر حکیم صاحب علیہ رحمت رضوان کی گہری نظر تھی۔ وہ علمی حلقوں میں ایک بلند پایہ ادیب اور محقق کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ 12 اگست 1947 میں امرتسر سے پاکستان چلے گئے۔ 6 ماہ تک سرگودہ میں رہے، پھر اپنے والد گرامی کی طلب پر لاہور چلے گئے۔ لاہور پہنچ کر والد صاحب کے ساتھ لوہاری دروازے کے باہر مطب شروع کیا۔ 1949 میں رام گلی میں آپ نے علیحدہ سے اپنا مطب کیا۔ ان دنوں آپ 55 ریلوے روڈ میں مطب چلا رہے تھے۔ حضرت حکیم اہل سنت علیہ رحمت رضوان نے زندگی بھر طبابت کی، یہی ان کی پاکیزہ ذریعہ معاش تھا۔ طبابت کرتے تھے مگر اخلاق پیشہ تھے۔ وہ کار مطب عبادت سمجھ کر انجام دیتے تھے۔ وہ حسن کے پیکر اور خدمت خلق کے خوگیر تھے۔ تلاش رزق سے زیادہ رضائے مولا کی متلاشی رہا کرتے تھے۔ خاندانی طبیب تھے، فن طب میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ وہ سچ مچ ایک مسیحی قوم تھے۔ ان کا مطب جسمانی روحانی بیماریوں کا شفا خانہ اور دین و دانش کا مرکز فیضان تھا۔ بقول پروفیسر محمد ایوب قادری کا ان کا مطب طبی مرکز سے زیادہ علم و ادب اور تہذیب و ثقافت کا مرکز ہے۔ حکیم اہل سنت نے کسی درسگاہ میں بیٹھ کر درس نہیں دیا مگر ان کے فیض یافتگان کی فہرست کافی طویل ہے۔ اہل قلم اور اہل تحقیق عام طور پر ان کے پاس آتے اور حکیم صاحب بھرپور ہمدردی کے ساتھ ان کے موضوع کے حوالے سے ماخذ مراجع کی نشاندہی فرما دیتے۔ باتوں میں ہی بہت سی گتھیاں سلجھا دیتے اور علم و تحقیق کے پیاسوں کو سیراب فرما دیتے۔ حکیم اہل سنت اخلاص و عمل کے پیکر تھے۔ اخلاق و معاملات میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئینہ دار تھے۔ احسان و تصوف کے حال آشنا اور اولیاء و مشائخ کی بارگاہوں کے ادب شناس تھے۔ اسلاف کی روایت کے خاموش امین اور پرجوش دائی تھے۔ حکیم صاحب کا وجود فیضان مشائخ کا مرکز تھا اور ان کی زندگی صبر و قناعت کی پیکر تھی۔ ان کا مطالعہ احسان و تصوف کے دبستانوں کا خوشہ چیر تھا۔ ان کی زبان ذکر و فکر سے معمور تھی۔ ان کا قلم برگزیدہ اسلام کی افکار و خدمات کا ترجمان تھا۔ ان کی محفل افق علم کے ستاروں کی کہکشاں تھی، جہاں عشق و عرفان کی خوشبوئیں تھی اور دین و دانش کی چاندنی تھی۔ آپ کی مجلس علماء، ادباء، صوفیاء، شعراء اور مؤلفین و مصنفین سے بھری پڑی تھی۔ چشتی ہیں مگر نقشبندی سلسلے تصوف کے ترجمان ہیں۔ نظامی ہیں مگر مجددی تعلیمات کی اشاعت کرتے ہیں۔ طبیب ہیں مگر اعتقادی بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ بڑے متواضع اور ملنسار تھے۔ مہمانوں کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ معاملات میں بہت صاف ستھرے تھے۔ اپنی ذاتی کمائی کا ایک بڑا حصہ مرکزی مجلس رضا اور دیگر دینی و اشاعتی اداروں پر صرف کیا۔ مجلس کی مکمل باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں تھی مگر کبھی ایک پائی بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمہ اللہ علیہ اپنے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں، آپ کے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ ہر ماہ سینکڑوں روپیے اپنی گراہ سے مرکزی مجلس رضا پر خرچ کرتے ہیں۔ مجلس کی ایک پائی بھی اپنی ذات پر خرچ کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری وفات پر بھی مجلس رضا کے فنڈ میں سے کچھ بھی خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اگر تجہیز و تکفین کے لیے ضرورت پڑے تو میری کتابیں فروخت کر کے کام چلایا جائے۔ غرض کے مجلس کے فنڈ سے اپنی ذات کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی طرح بالکل الگ تھلگ رکھا اور ایک پیسہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ حکیم اہل سنت رحمہ اللہ علیہ کو کتابیں جمع کرنے کا بڑا ذوق اور تحقیقی مطالعے کا شوق اپنے والد بزرگوار سے حاصل ہوا تھا۔
انہیں کتابوں سے اس حد تک عشق تھا کہ انہیں اپنے ذوق کی کتاب جہاں جس قیمت پر بھی مل جاتی حاصل کر کے ہی دم لیتے۔ ان کی دلچسپی کے موضوعات مختلف تھے: مذاہب عالم، تاریخ و سیر، سوانح و تذکار، تصوف و اسلامیات اور جہان رضویات۔ وہ نصف صدی سے مسلسل کتابیں جمع کر رہے تھے۔ ان کی لائبریری میں نایاب کتابیں بھی دستیاب تھیں۔ انہوں نے اپنے شفا خانے سے حاصل ہونے والی کمائی کا زیادہ حصہ کتابیں خریدنے میں ہی صرف کیا، لیکن اس درویش صرف مرد قلندر نے 10,000 کتابوں پر مشتمل اپنا پورا کتب خانہ افادہ عام کے لیے پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری کے لیے عطیہ کر دیا۔ علمی دنیا میں ایثار و قربانی کا یہ مثالی کارنامہ ہے جسے صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت حکیم اہل سنت رحمہ اللہ علیہ کی تصانیف کا شمار تو بہت کم ہے، مگر آپ نے جو مضامین لکھے، جو مقالے لکھے، کتابوں پر آپ نے تبصرے لکھے، اپنی نے نگارشات لکھی، وہ کافی طویل لائبریری کی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کی کتابوں کے نام اذکار جمیل، سوانح شیخ طریقت سید برکت علی شاہ، مولانا غلام محمد ترنم امرتسری، احوال و آثار، ذکر مغفور، سوانح پیر طریقت حضرت سید مغفور القادری، سوانح مولانا نور احمد پسروی ثم امرتسری، تذکرہ مشاہیر امرتسری۔ یہ تو ان کی تصانیف کی بات تھی، لیکن آپ نے رضویات پر جو کام کیا وہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، یا یوں کہا جائے کہ رضویات کی تاریخ کا مبتدی بھی یہ حکیم اہل سنت کی قربانیوں سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ دوستو، آج امام احمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ کا شہرہ مدارس سے یونیورسٹیوں تک پہنچ چکا ہے۔ ان کے آفاقی فکر کا غلغلہ عجم سے لے کر عرب تک سنائی دیتا ہے۔ ان کی عبقری شخصیت کی دھمک مشرق سے مغرب تک محسوس کی جا رہی ہے۔ دانشکدوں میں ان کی فکر و شخصیت پر ریسرچ اور تحقیق ہو رہی ہے۔ ان کی نثر و نظم یونیورسٹیوں میں داخلے نصاب ہو چکی ہیں۔ سائنسدان ان کے فلسفیانہ نظریات پر سر دھن رہے ہیں۔ ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر درجنوں یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں تفویض کی جا چکی ہیں۔ ان کے تجدیدی فقہی کارناموں پر اہل قلم بے تکان لکھے جاتے رہیں گے۔ دوستو، مگر ایک دور یہ بھی تھا کہ غوروں کی ریشہ شباب پر تھی، حقائق کو چھپایا جا رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کا چاند سا چہرہ تعصب کے پردوں میں ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اتنی بدگمانیاں پھیلاتی گئی تھی کہ اہل قلم اس طرف رخ ہی نہیں کرتے تھے۔ حکیم اہل سنت رحمہ اللہ علیہ کو اس ماحول میں رہا نہ گیا اور حساس دل تڑپ اٹھا اور انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں پورے عزم و حوصلے کے ساتھ چند احباب کو لے کر میدان میں کود پڑے اور 1968 میں مرکزی مجلس رضا کی بنیاد رکھی، جس کا بنیادی مقصد امام احمد رضا اور فکر رضا کا تعارف تھا، مسلک کے اعلیٰ حضرت کو عام کرنا تھا۔ آپ کو اگر میری بات میں شک نظر آ رہا ہو تو آئیے پروفیسر مسعود احمد رحمہ اللہ علیہ کا ایک جملہ آپ کی گوش گزار کر دوں۔ محسن اہل سنت حضرت حکیم محمد موسیٰ امرتسری علیہ رحمت رضوان اور علامہ محمد عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری رحمہ اللہ علیہ کی تحریک پر 1970 میں راغب نے امام احمد رضا پر کام کا آغاز کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جامعات و کلیات اور تحقیقی اداروں میں محققین اور دانشور امام احمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ کے علمی مقام سے واقف نہ تھے، بلکہ ان اداروں میں تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان امام احمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ کا ذکر و فکر مایوس سمجھا جاتا تھا اور خود راغب بھی حقائق سے باخبر نہ تھا۔ جماعت اہل سنت کے مشہور محقق مصنف علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمہ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، یہ حقیقت یہ ہے کہ محترم حکیم محمد موسیٰ امرتسری رحمہ اللہ علیہ نے مجلس رضا قائم کر کے اہل سنت و جماعت کے عوام و خواص کو پڑھنے لکھنے کا شعور عطا کیا۔ مجھ جیسے نو آموز قلمکاروں کی حوصلہ افزائی ہی نہیں، رہنمائی بھی کی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم جیسے لوگ ان کے بستافطراک بڑے بڑے عالم مشائخ ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمہ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایشیا میں رضویات پر تحقیقی کام کرنے والا سب سے قدیم ادارہ پاکستان میں ہے، جو مرکزی مجلس رضا کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس کا صدر دفتر لاہور میں ہے۔ ادارے کے بانیوں میں نقیب اہل سنت حضرت مولانا حکیم محمد موسیٰ امرتسری کا نام سنہری حروفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ موصوف نے ادارے کے ذریعے سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کی عبقری شخصیت اور ان کی علمی کمالات اور ان کی تصنیفی خدمات
ان کے زہد و تقوی، ان کے مقامی عشق و عرفان اور ان کی تجدیدی کارناموں سے دنیا کے بہت بڑے حصے کو روشناس کرایا۔ بالآخر علم و فن کا یہ ستارہ 8 شعبان المعظم 1420 ہجری مطابق 17 نومبر 1999 کو وصال کر گیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔